آیت اللہ علی خامنائی 1989 میں ایران کے رہبر اعلیٰ یعنی سپریم لیڈر مقرر ہوئے۔ ان کا تقرر ایران میں اسلامی انقلاب کے رہبر آیت اللہ خمینی کے انتقال کے بعد ہوا۔ ریاست کے سربراہ اور فوج کا کمانڈر ان چیف ہونے کے ناطے رہبر اعلیٰ ملک کا سب سے طاقتور شخص ہوتا ہے۔ گویا امور مملکت میں رہبر اعلیٰ کی بات حرف آخر سمجھی جاتی ہے۔ ابتدائی طور پر بعض حلقوں میں آیت اللہ خامنائی کو خمینی کا جانشین ہونے کا اہل نہیں سمجھا جاتا تھا، مگر بعد میں آپ نے گزشتہ 4 دہائیوں میں عدلیہ اور فوج سمیت مختلف شعبوں میں اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ کہا جاتا ہے کہ خامنائی کچھ سیاسی سرگرمیوں میں فعال بھی رہے۔ اپنے خطبوں میں انہوں نے کھل کر شاہ ایران رضا شاہ پہلوی کو تنقید کا نشانہ بنایا، جس کی پاداش میں خفیہ پولیس نے انہیں 6 مرتبہ گرفتار کیا اور تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ آپ کو کبھی جلا وطنی اور کبھی روپوشی بھی اختیار کرنی پڑی۔ توقت یہ کہ 1979 میں آیت اللہ خمینی کی سرکردگی میں شاہ ایران کے خلاف ملک گیر احتجاج انقلاب ایران پر منتج ہوا اور رضا شاہ کو راہ فرار اختیار کرنا پڑی۔ اس انقلاب کے 1 سال بعد خمینی نے آیت اللہ خامنائی کو تہران میں جمعے کی نماز کا امام مقرر کر دیا۔ 1981 کے انتخابات میں وہ صدارتی امیدوار بنے۔ اسی مہم کے دوران ایک حملے کے باعث ان کا دایاں بازو بھی ناکارہ ہو گیا اور اسی سال آپ بھاری عوامی مینڈیٹ سے ایران کے صدر منتخب ہو گئے۔ انہوں نے حلف اٹھانے کے بعد اپنی تقریر میں امام خمینی کے مشن کا دفاع کرنے اور اسے آگے بڑھانے کا عہد کیا۔ خامنائی نے ایران میں نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو فروغ دیا۔ وہ ایٹمی پروگرام کے حصول کو ایرانی عوام کا حق قرار دیتے ہیں۔ اپنی ایک تقریر میں انہوں نے کہا، میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت حاصل نہیں کر رہا، مگر پرامن جوہری توانائی کے حصول کے لیے اپنے لوگوں کے حق اور ان کی ضروریات کو نظر انداز بھی نہیں کرے گا۔ مغرب تہران کے جوہری پروگرام کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جبکہ اسرائیل اسے اپنی بقا کے لیے خطرہ قرار دیتا ہے۔ چند سال پہلے خامنائی نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں اور سنیوں کے مقدس تمام ہستیوں کے بارے میں بدگوئی کرنے کو ممنوع قرار دے دیا۔ 86 سالہ آیت اللہ خامنائی 1939 کو ایران کے دوسرے بڑے شہر مشہد کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے اور اب وہ مرکزی تہران میں ایک احاطہ میں بنے ہوئے گھر میں اپنی بیوی منظورہ حجستہ کے ساتھ سادگی سے رہتے ہیں۔ ان کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ ان کا خاندان بہت کم ہی ہمیں سوشل میڈیا پر نظر آتا ہے۔ ان کے پسندیدہ مشاغل میں باغبانی اور شاعری ہیں۔